حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کی تھرڈ لاسٹ آیت شریفہ کو آج کے خطبے کا عنوان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افحسبتم، کیا تم سوچ رہے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو دنیا میں یوں ہی بیکار بھیجا ہے، کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، جیسے چاہے جیو، جیسے چاہے کھاؤ، جیسے چاہے رہو، جو چاہے سنو، جیسے چاہے کماؤ، ارریسپانسبلٹی والی زندگی ہے۔ ہم نے اس لیے تم کو بھیجا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہماری بارگاہ میں لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ جیسے آج ہماری سوسائٹی جا رہی ہے، آج ہمارے لوگ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور جب سے موبائل آیا ہے نا، تب سے بچہ آزاد ہے، گھر والے آزاد ہے، گھر کی عورتیں آزاد ہیں، ہر ایک کی سوچ بدل گئی ہے، طریقہ کار بدل گئے ہیں۔ کیوں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ محسوس کر رہا ہے، مجھے کون بولنے والا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون یہ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچ رہے ہو دنیا میں ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، کیا بے شک تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ جہاں سے ہم آئے تھے وہیں جانا ہے۔ جنت سے آئے تھے ہمارے باپ آدم، دنیا میں ہی آئے تھے، اور ہم کو اور آپ کو جنت ہی کی طرف جانا ہے۔ ہم اور آپ اپنے من سے آئے نہیں، ہم اور آپ اپنے من سے جی نہیں سکتے، ہم اور آپ اپنے من سے نہیں بھئی اب دنیا بس ہو گئی مجھے جانا ہے، جا نہیں سکتے۔ سسٹمیٹک ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک سسٹم سے بھیجا ہے، اس سسٹم کو فالو کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس حدیث شریف کو میں نے پڑھا جامع ترمذی کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، لا تزول قدم ابن آدم، آدم کا کوئی بچہ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا، حتی یسأل عن 40، پوری لائف، پوری زندگی 60 سال 70 سال، only 4 questions، صرف اور صرف 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ان عمری فیما افنا، زندگی کہاں کیسا گزارا، کس انداز سے گزارا، کیسے جیے تم لوگ، کیسے تمہارے پاس کار بنگلے آ گئے، کیسے تم دھن دولت کے مالک بن گئے، کیسے تم گریجویٹ بنے، کیسے تم بزنس مین بنے، کہاں تمہاری زندگی صرف ہوئی ہے۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ان شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں گزارا۔ تیسرا سوال ان مالی من این اکتسب، سورس آف انکم کیا تھے، وہ فیما انفقا، کہاں خرچ کیا۔ چوتھا سوال ماذا عمل فیما علم، جو نالج، جو صلاحیت، جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ سوچئے، سوالات آؤٹ ہو گئے۔ ہماری اور آپ کی لائف ایک سسٹمیٹک چل رہی ہے۔ ہم اور آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ دس مسجد از انڈر CC کیمرا، CC سرویلنٹ، ہے نا، کہتے ہیں نا کہ بھی کیمرے کی نظر میں ہیں، کرپیا کر کے ساودھان رہیے۔ کبھی آپ میٹرو وغیرہ میں کرتے ہیں تو حیدرآباد وغیرہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کے نگہداشت میں ہیں، کرپیا کر کے ساودھان رہیے۔ ارے بابا یہ کیمرہ اب آیا ہے، 1400 سال پہلے اللہ نے میری اور آپ کو لائف کو سسٹم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 26 کے آخری صفحے میں کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، کسی کے بارے میں، کسی کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ پہ غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، بولتا اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 16، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کیوں جی ایسی ویسی زندگی گزار رہے ہوں، کیوں جی ایسے ویسے بیکاری میں ٹائم پاس کر رہے ہوں، کیوں جی
من مانی زندگی گزار رہے ہوں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو برباد مت کرو. کیوں؟ ان السمع آنکھ، والبصر اور دل، ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. حضرت انسان تم کیا سوچے تھے، کیا دیکھے تھے، کیسے تمہارے دل میں کبھی اچھی باتیں، کبھی برے خیالات، کبھی نماز کا دل، کبھی نماز چھوڑنے کی بات، کبھی صدقہ خیرات کا جذبہ، کبھی نہ کرنے کا جذبہ. یہ تمہارے دل میں اچھے اور برے خیالات کیسے آ گئے؟ اللہ فرماتے کل اولئک کان عنہ مسئولا. عبداللہ کیا کیے، عبد الرحمن کیا کیے، فلاں کیا کیے، نہیں پوچھا جائے گا. میرے اور آپ کے پیس آف باڈی، میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا، میرے اور آپ کی آئس، میرے اور آپ کے کان، میرے اور آپ کا دل، میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا رب کی عدالت میں پیش کرے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. قیامت پس اس دن، یعنی قیامت والے دن کسی جن اور انس سے نہیں پوچھا جائے گا. کس سے پوچھا جائے گا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، ان کی چال اور چلن، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے حرکات اور سرکنات، کیا کیے کیا نہیں کیے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے کرتوت سے پہچانے جائیں گے. کسی نے دنیا میں فراڈ کیا، باپ تھا بچوں سے فراڈ کیا، قوم کا لیڈر تھا قوم سے فراڈ کیا، شوہر تھا بیوی سے فراڈ کیا، نوکر تھا سوکار سے فراڈ کیا، کسی نے بھی کسی کے ساتھ فراڈ کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٌ لِوَاءٌ وِكَاءٌ عِنْدَ عَسْتِهِ، ہر دھوکے باز ہر فراڈی کے پاس ایک جھنڈا لگایا جائے گا، اس کے پچھلے حصے کے پاس جہاں وہ بیٹھے گا ایک بڑا جھنڈا. وہاں بابا آدم سے لے کر نسل انسانی کا بچہ بچہ دیکھے گا اور کہا گا ارے بابا یہ دنیا میں بڑے اچھے تھے نا، بہت نامچین تھے، بہت ماشاءاللہ ان کی طوطی بولتی تھی، کیا ہو گیا؟ یہ تو فراڈی ثابت ہو گئے. باپ ہے اگر بچے کے ساتھ فراڈ کیا ہے، شوہر ہے بیوی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اگر قوم کا نیتا ہے اپنی قوم کے ساتھ اس نے غداری کی ہے، امام ہے مسلیوں کے ساتھ اگر کیا ہے، کوئی صدر ہے اپنی رعایا کے ساتھ کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی فراڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، غور سے سنو تم میں سے ہر ایک ریسپانسبلٹی کے لیے ہے اور پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن تمہاری ریسپانسبلٹی، تم نے کس حد تک اس کو یوز کیا ہے، کس حد تک تم نے اس کو سنبھالا ہے، تم نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک سمجھا ہے، کل پوچھا جائے گا. ہم اور آپ جیسے منمانی زندگی گزارے نا، اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی وعطل حیاتی علی طاعتک. اللہ میرے مال میں اضافہ کر، میری آل اولاد میں اضافہ کر، اللہ مجھے لمبی زندگی دے، منمانی کے لیے نہیں تیری بندگی کے لیے دے. وعطل حیاتی علی طاعتک، میں زندگی مانگتا ہوں تیری اطاعت کے لیے، میں زندگی مانگتا ہوں تیری فرما برداری کے لیے، میں جینا چاہتا ہوں تیرے دین کی سربلندی کے لیے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو مروا ڈالیں گے؟ ارے آپ کی ہیلتھ کی تو فکر کرو، آپ اپنی جان کی تو فکر کرو، آپ اپنے آپ کو سنبھالو. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا لوگوں کا غم، لوگوں کا الٹریٹ ہونا، لوگوں کا دین سے دور ہونا، لوگوں کا شرک اور کفر میں مبتلا ہونا، کیا آپ کو اس قدر کھائے جا رہا ہے؟ آپ اپنی ہیلتھ کی بھی چنتا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کی بھی چنتا نہیں کر رہے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ،
شاید آپ اپنے آپ کو مروا ڈالیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. آج مجھے اور آپ کو کس کی فکر ہے؟ بس اپنا منی میک منی، بس پیسہ پیسہ. فکر ہے تو بیوی اور بچوں کی کہ گلف کیسے جائیں گے، بزنس کیسے ڈیولپمنٹ کریں گے، قوم کہاں جا رہی ہے، اس وقت کیا چیلنجز ہیں قوم کے سامنے، اس وقت کیا چیلنجز ہیں امت مسلمہ کے سامنے، اس وقت کیا حالات ہیں امت مسلمہ کی. کتنی فکر ہے آج مجھے اور آپ کو میرے بھائی، کتنی فکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو اپنے لیے جیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتا ہے، وہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ممن ينفع الناس، بہترین انسان وہ جو اپنی، خیر الناس ممن ينفع الناس، بہترین انسان وہ جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. سوچو میرے بھائی، میری اور آپ کی زندگی کے آنکھ، دو کان، ایک دل، آج جو چاہے کہہ رہے نا. کتنے دھڑے سے کبھی کہتا رہے چھوڑ دو جی، جا کے اللہ کے پاس جواب دیں گے. کیا ممی ڈیڈی ہاؤس ہے؟ کوئی ریسٹ روم ہے؟ اللہ کی بارگاہ اتنی آسان ہے؟ ارے نبیوں سے پوچھو، یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا وجبتم، اللہ سب سے پہلے معاشرے کے سب سے قریب مینڈیڈ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کو جمع کرے گا. اللہ پوچھے گا ماذا وجبتم، کیا رسپانس رہا؟ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام رب کی بارگاہ میں یہ حال ہوگا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، اللہ جو تو سکھلا دے بس. اللہ کون؟ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کہیں گے. جو رب نبیوں سے پوچھے گا، کیا میری اور آپ کی زندگی کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الیوم، آج کے دن یہ ہماری عدالت ہے، یہاں تمہاری بابا گری نہیں چلے گی، یا تمہاری دھاکاری نہیں چلے گی، یا تمہارا پیسہ نہیں چلے گا. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ تم نہیں بات کرو گے. 60 سال 70 سال اس قلم سے تم نے کیا کیا لکھا، تم نے ان ہاتھوں سے کیا کیا ٹائپ کیا، ان ہاتھوں سے تم نے کتنے موبائل چلائے، کتنی www.com کی دنیا میں گئے، ان ہاتھوں سے تم نے کیسا پیسے کمایا، ان ہاتھوں سے تم نے کہاں کہاں خرچ کیا، ان ہاتھوں سے تم نے کیسے دھن دولت کو جمع کیا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ تمہارے ہوں گے، عدالت ہماری ہوں گی، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. اللہ ان ہاتھوں کو ٹاکنگ پاور دے گا. یہ ہاتھ بولیں گے عبداللہ کے سورس آف انکم یہ تھے، عبداللہ نے پیسے ایسے ایسے جما لیے تھے، عبداللہ کے پاس اتنے ATM کارڈز تھے، عبداللہ کے پاس اتنا بینک بیلنس تھا، عبداللہ نے حلال ایسے کمائے تھے، عبداللہ کے پاس بلاک منی اتنا تھا. ہاتھ بات کریں گے. جو بھی ان ہاتھوں سے میں اور آپ موبائل دیکھے ہوں، ریموٹ چلائے ہوں، حلال کمائے ہوں، حرام کمائے ہوں، کچھ بھی کرے ہو، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر گواہی دیں گے. کہاں کہاں چل کے گئے تھے، کہاں گئے تھے، پیر گواہی دیں گے. تو میرے اور آپ، میں اور آپ کہاں گئے تھے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے کن کو کیا، کن کو پیغام دیا؟ رسولوں کو. یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، اچھی کمائی کماؤ، حلال کمائی کماؤ، ایسی ویسی دھن دولت کو جمع نہ کرو. یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور دولت کے آنے کے بعد اچھے کام کرو. کیوں؟ انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں. دنیا کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، دنیا والوں کو کچھ بھی بتا کر کے ٹھنڈے کر سکتے. کیا رب کو بھی ہم منوائیں گے؟ رب کو بھی ہم سمجھائیں گے؟ رب کو بھی ہم مس گائیڈ کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین،
تم نے ہاتھ نہیں چلایا، پیر سے چل کر نہیں گئے، زبان نہیں کھولا، تم کچھ بھی نہیں کیے، لیکن تم نے اشارے اور کنایے سے کام چلا لیا۔ اشارہ چل گیا، تمہاری آئیز کی ایکٹنگ، تمہارے آئیز کے اشارے اور کنائے، یعلم خائنۃ الاعین، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، وہ تخفی الصدور، تم بظاہر بہت اچھے نظر آ رہے تھے لیکن تمہارے دل میں محبت تھی یا نفرت تھی، تمہارے دل میں خیر کا جذبہ تھا یا تمہارے دل میں شر کا پہلو تھا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہارے آنکھوں کی اشارے کو جانتا ہے، خیانت کو جانتا ہے۔ وہ تخفی الصدور، تمہارے دل کے بھید کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لیوا دیوی کا معاملہ ہوا ہے، کسی کے ساتھ تم نے وفاداری کی ہے، معاملے کے بارے میں تم نے ایگریمنٹ کیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہے نا، انسان اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھتا، ارے میں کب بولا تھا، میں کب وعدہ کیا تھا، میں کب تم کو بولا تھا، ایسے بولتا ہے نا کبھی کبھی انسان۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ اپنے زبان سے ادا کرتا ہے، اس کے بیوی دور ہے، اس کے بچے دور ہے، اس کے فیملی ممبرز دور ہے، اللہ فرماتے ادھر انسان کی زبان کھل گئی، الا لدیہ رقیب عتید، گھات میں بیٹھ کر میرا فرشتہ اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے پیچھے، میرے اور آپ کے بیوی بچوں کے پیچھے، میرے اور آپ کی فیملیز کے پیچھے، میرے اور آپ کے فرینڈ سرکل کے پیچھے اللہ نے ایک سسٹم لگا دیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ، چاہے تم فرینڈ سرکل میں ہو، چاہے تم مارکیٹ کی دنیا میں ہو، چاہے تم کالج میں ہو، چاہے تم فرینڈ سرکل میں ہو، چاہے تم ہوا میں اڑ رہے ہو، چاہے تم سمندر کی چھاتیوں کو چیر رہے ہو، کسی بھی ورلڈ میں تم کیوں نہ ہو، کرامن کاتبین، دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ، یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایکٹیویٹیز کو، وہ تمہارے حرکات اور سکنات کو، وہ تمہاری چال اور چلن کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ دو فرشتے بھی پیچھے لگ گئے، ایک انسان کے پیچھے۔ یہاں مسجد میں چند کیمرے لگے ہیں تو ہم الرٹ ہیں، شاپنگ مال میں چند کیمرے لگے ہیں تو ہم الرٹ ہیں، اور اللہ نے میرے اور آپ کی باڈی کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 12 کیمرے لگائے ہوئے ہیں، دو آئیز کی شکل میں، دو کان کی شکل میں، ایک دل کی شکل میں، دو ہاتھ کی شکل میں، اور دو پیر کی شکل میں، اور دو ہاتھوں کی شکل میں، پھر کرامن کاتبین کی شکل میں۔ پھر بھی ہم کتنا ارریسپانسبلٹی والی زندگی گزار رہے نا جی۔ ہاں، جیسا ہر ایگزامینیشن سینٹر میں کوئی آبزر ہوتا ہے، کوئی نگہبان ہوتا ہے، اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت جو دیا ہے یہ سسٹم اسی لیے رکھا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ اللہ نے اگر حلال روزی دی الحمدللہ، اللہ نے اگر اچھی اولاد دی الحمدللہ، اگر اللہ نے اچھی بیوی دی الحمدللہ، اللہ نے اگر اچھی سواری دی الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اربع من السعادہ، 4 چیزیں انسان کی نیک بختی کی نشانی ہیں، سعادت مندی کی علامت ہے، نیک بیوی، وفادار بیوی، اچھی سواری، اچھا پڑوسی اگر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، نیک بیوی مل جائے، اور کشادہ مکان مل جائے، اگر اللہ نے دیا ہے الحمدللہ۔ قرآن میں جہاں ھذا من فضل ربی کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے،
اللہ نے وہاں پر یہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، جہاں اللہ نے اتنا دیا ہے، اچھی کار، اچھا بنگلہ، اچھی اولاد، اچھا بزنس پوائنٹ، اچھی نعمتیں، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ حضرت سلیمان نے کہا نا میرا رب میرا ایگزام بھی لینا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندوں میں سے ہوں یا نا شکروں میں سے۔ آج دیکھو اکثر دیکھو نئی بزنس ڈل ہے، نئے کاروبار پہ ارے جی ایس ٹی نے کمر توڑ دیا، نہیں ابھی تو کچھ کمانے کا مزہ نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی ایسے بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو جی اللہ کہاں دیکھ رہا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، ارے اس زمانے میں ارے کیا زمانہ دیکھنا، اس زمانے میں جینے سے بہتر مرنا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانے کو کوئی آدمی برا بلا کہتا ہے کہ زمانہ ایسے آ گیا، زمانہ ایسے آ گیا، زمانے میں نہیں ہونا تھا، اللہ نہیں دے رہا ہے، فلاں نے، یہ جو ناشکری الفاظ ہیں نا، یہ اللہ کے بارے میں یا زمانے کے بارے میں کچھ کہنا۔ اللہ کہتے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کے بیٹے کی ہمت دیکھو، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں، حدیث قدسی، یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ وہ یسب الدہر، وہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، وہ زمانے کو کوستا ہے، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وہ زمانے کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے۔ زمانہ ایسے آ گیا، زمانہ ایسے آ گیا، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، اللہ ہماری نہیں سن رہا، ایسے الفاظ کہہ کر کے وہ زمانے کو جو برا بلا کہہ رہا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زمانے کو نہیں، وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ وہ یسب الدہر، وہ زمانے کو ٹارچر کرتا ہے، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، یہ رات اور دن، یہ سکھ اور دکھ، یہ اچھے اور برے جو واتاورن ہوتے ہیں، یہ حالات جو آتے ہیں، یہ میرے اشارے پہ ہوتے ہیں۔ انا الدہر اقلب اللیل والنہار، رات اور دن میرے اشارے پہ چلتے ہیں۔ تو زمانے کو الزام دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کچھ دنوں کو منحوس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بدعقیدگی سے بچائے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، نہ غلط سوچیں، نہ غلط بولیں، نہ غلط کمائیں، نہ غلط مجلسوں میں بیٹھیں، نہ یہاں وہاں نہیں، بلکہ ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ون بین، اکیلے اکیلے، جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی سوٹ بوٹ میں نہیں گیا تھا، کوئی ٹپ ٹاپ میں نہیں آیا تھا، روتے ہوئے ہی ہر کوئی آیا تھا، اسی حالت میں ماں کے پیٹ سے جیسے تم ننگے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی آئیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم اکیلے اکیلے ہماری عدالت میں آؤ گے اور جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی پوزیشن میں آؤ گے۔ کیا لائے تھے اور کیا لے کے جائیں گے، ذرا سوچو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہے، بشری تقاضا ہے، میرے اور آپ کے اندر کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کمیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری، دین سے وفاداری اور حلال روزی کمانے کے اللہ توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دو چار ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم قائدین میں کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، کوئی عمر فاروق جیسا جلالی، کوئی عثمان غنی جیسا سخی، کوئی علی مرتضیٰ جیسا بہادر اللہ ہمارے معاشرے میں پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے اندر اسلامی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم میں جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے، جو روزی روٹی کے متعلق پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ناگہانی آفات سے بچائیں، ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائیں۔ اللہ مختصر زندگی ہے، فتنوں سے پاک، شرور سے پاک زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، ہم میں جو بھی دنیا سے جا چکے اللہ ان کی بال بال مغفرت
मग़फ़िरत फरमाए। जिनके भी माँ बाप, भाई बहनें, अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब ख़बर की आगोश से पहुँच गए, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। बिलख़ुसूस हमारे मुसल्ली जो पहली सफ़ में हमेशा रहते थे, इब्राहिम भाई, जिनके मुतालिक हमने भी बहुत दुआएँ की, बेचारे वो दुनिया से रुख़सत हो गए, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो कुछ उन्होंने अच्छाइयाँ की अल्लाह कबूल फरमाए, मीज़ान हसनात में इजाफ़े का ज़रिया फरमाए। इंसान होने के नाते उनसे जो भी कमी बेशी हुई अल्लाह ताला कल में आफू फेर दे। अल्लाह उनकी अहलिया समेत बच्चों को सबको सब्र जमील दे। जिनके भी माँ बाप, भाई बहनें, अजीज़ व अक़ारिब दुनिया से जा चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी कब्रों को अल्लाह ताला नूर से भर दे। ज़िंदगी हमें मिली है, इस ज़िंदगी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ी सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ताकि हमारी आखिरत भी संवर जाए और हमारे आखिरत के सारे मराहिल आसान हो जाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतअमुरुन्न बिल मअरूफ व लतनहुन्न अनिल मुनकर औ लयुश्कुन्न अल्लाह इक़ाबहुम सुम्मा यदउ खियारहुम लम युस्तजाब लहुम। लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छाइयों को फैलाओ, माशरे से बुराइयों को ख़त्म करो। जब तक तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी दावा का काम करते रहोगे, पीस में, शांति में, अमन में रहोगे। जब तुम दावा से दूर हो जाओगे तो अमन से महरूम हो जाओगे, शांति के बजाय अशांति का माहौल आ जाएगा। औ लयुश्कुन्न अल्लाह इक़ाबहुम, अल्लाह ना करे कि अल्लाह का अज़ाब आम हो जाए। सुम्मा यदउ खियारहुम, तुम्हारे नेक पारसा लोग भी दुआएं करें, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करे, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, दावत में अमन है, शांति है। आज हमको कोशिश करना चाहिए अमर बिल मारूफ। एक ऐसा ही दावा का प्लेटफार्म है मर्सी टीवी, जिसके मैं स्पीकर भी हूँ और प्रमोटर भी हूँ, जिसके पम्फलेट आपके सामने यहाँ पर मिलेंगे। अल्लाह के बंदो, मुल्क के 900 सैटेलाइट चैनलों में सिर्फ 2 चैनल अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड जो चैनल हैं 2 ही हैं, एक शियाओं के पास, एक सुन्नियों के पास। जो अप्रूव्ड चैनल है वो हमारे पास है हैदराबाद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 30 करोड़ लोग, 30 कोटि जन हो गए, 30 करोड़ लोगों तक पैगाम पहुंच रहा है। गल्फ़ में, यहाँ अमेरिका, यूरोप, सब में अल्हम्दुलिल्लाह सैटेलाइट चैनल है, ये कोई मामूली चैनल नहीं है, 30 करोड़ लोगों तक। लिहाजा मेरे भाइयों, अब 30 करोड़ लोगों तक पैगाम हक़ पहुँचाने के लिए तौहीद का, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस टीवी चैनल की वजह से आंध्रा के अंदर जो कई लोग क्रिश्चियनिटी में जा रहे थे, दीगर इसको कबूल कर रहे थे, खाली टीवी देख करके बदल गए। टीवी देख करके उन लोगों ने बदल गया और कहने लगे कि क्योंकि हम लोग फलां हैं, हमको मस्जिदों में अलाउड नहीं है, लेकिन टीवी देखकर हमें दीन सीखे, वो सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई ईस्ट कोस्ट में, बहुत सारे नॉर्थ के अंदर भी ऐसे बहुत सारी तब्दीली आए हुए हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, इस टीवी चैनल के आप ज़रूर सब्सक्राइबर बने। अगर इसको आप अपना माली ताउन कर सकते हैं, आप अपना जो भी अंदाज से एक पम्फलेट लेकर, उसके अंदर OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ये किया गया। 1000 रुपया क्या बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1000 रुपये साल भर तक आपको टीवी का चैनल फ्री आ रहा है। वैसे फ्री टू एयर भी है, मोबाइल पर भी आ रहा है। और उसके अंदर फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक, आप अपनी वाइफ को शेयर कर सकते हैं, देखो जी ख़वातीन के लिए फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक लेडीज़ के लिए प्रोग्राम है, फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम किड्स का, बच्चों के लिए प्रोग्राम है। यहाँ तक कि कुरान की तालीम 8 लाख बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस टीवी के माध्यम से पढ़ रहे हैं डेली। कुछ फ्री है और कुछ ये हैं। तो अल्लाह के बंदो, इसको फ़रोग़ देना मेरा और आपका 15 लाख रुपये इसका ख़र्च है। आप जिस अंदाज से इसका सहारा बन सकते हैं ज़रूर करने की कोशिश करें। वहाँ पर नीचे पम्फलेट है। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रोटी में, आल औलाद में खैर व बरकत फरमाए। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अज़्वा अतम व अकबर।